हम में سے بہت سے لوگ سائنس پر اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں اور اس کی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش بھی، لیکن سائنس میں کچھ نظریات ایسے بھی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جن کی بنیاد صرف مفروضات پر مبنی ہے، اور انہی میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا یا انسان بندر سے وجود میں آیا۔ یہ پرلے درجے کی نامعقول اور ایک غیر حقیقی بات ہے۔ اسی حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ دلچسپ حقائق اور سوالات بتائیں گے جن پر غور کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے بھی کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنا پائی ہے۔ اسی طرح اس سوال کا جواب بھی آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ آخر کب شروع ہوا، یہ سب ہوتا کس نے دیکھا، کس پرانی کتاب سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور کب بندروں پر یہ پابندی لگی کہ آئندہ کوئی بھی بندر انسان بننے کی جرات نہ کرے۔ اگر بندر سے انسان بنا تھا تو اس کی دم کا کیا بنا، کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی یا کچھ عرصے بعد کاٹ دی گئی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دم والے انسان کبھی کسی زمانے میں پائے جاتے تھے؟ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچا ہوا ہے اس کی کوئی کڑی سلامت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے ملا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اور اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی مضبوط دلیلوں سے بھی ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کی کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم ہے، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہی ہوتی ہے۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے ہی زیادہ ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب پر ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں اور قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں حضرت آدم ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کی ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی آگے چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک شخص موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرمایا گیا، یعنی حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی گئی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں کہلا سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم ان سے مانوس ہو گئے، اور یہی اصل انسانی تخلیق کی ابتدا ہے۔ لہٰذا انگریزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ مان لیجئے کہ انسان سے ہی پیدا ہوا ہے، نہ کہ کسی بندر سے۔